بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کا ہمارا لیکچر سیکنڈ ہے آٹوکیٹ کے بارے میں۔ انشاءاللہ آج ہم آٹوکیٹ پر کمپلیٹ پلان ڈرا کریں گے۔ کوشش کریں گے کہ آپ کو بیسک بھی اس میں سکھائے، اور جو ہم نے پہلا لیکچر کیا تھا اس کا ریویو بھی ہو جائے، ریویژن بھی ہو جائے۔ تو انشاءاللہ میں اس میں کوشش کروں گا کہ جو میں نے وہاں پر جو بیسک سکھائے تھے، مطلب جو کوشش کی تھی کہ آپ لوگوں کو بیسک سکھاؤ، تو انشاءاللہ اس میں کوشش کروں گا کہ وہ آج پریکٹس کر کے آپ اس کے ساتھ اس پہ پریکٹس کریں اور آپ کو مزید اس میں آسانی ہو۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم نے ایک پلان کو بنانا ہے، جو کہ میں آپ لوگوں کو یہاں پر دکھانا چاہتا ہوں۔ تقریباً وہ اس طرح ہوگا، اس طرح ہم ایک پلان بنائیں گے۔ پھر بے شک آپ اسے چینج کر لیں اپنے حساب سے، لیکن فی الحال میں اسی پلان کو بناؤں گا، ٹھیک ہے۔ فی الحال میں اسی پلان کو ٹرائی کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کرو کہ کس طرح ہم نے بنانا ہے، ٹھیک ہے جناب۔ یہ پہلے ہی میں نے ایک بنایا ہوا ہے، دوبارہ کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ اس ٹیوٹوریل میں سٹارٹ ٹو اینڈ بنا لوں۔ اس میں جو ورک میں نے کیا ہے آسان ہے، اتنا مشکل نہیں ہے۔ آئیے چلتے ہیں ٹاپک کی طرف اور ڈاکیومنٹ کو رن کرتے ہیں۔ یہ ہیوی ہے تھوڑا، تو ٹائم لے گا۔ میں نے پہلے بھی بتایا، ہر ویڈیو میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہیوی ہے، ٹائم لے گا تھوڑا سا۔ اچھا جناب، تو یہ آلریڈی موجود ہے۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک نیو، یہ آلریڈی خالی ہے، اس کو اوپن کرتے ہیں۔ تو جب آپ آٹوکیٹ کو اوپن کرتے ہیں، سب سے پہلے آپ نے دو کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے کنٹرول ایس پہ کلک کرنا ہے۔ تو آپ کو میں ایسا کرتا ہوں کہ نیو فائل جنریٹ کرتا ہوں تاکہ سب آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ اچھا جناب، جب آپ کو آٹوکیٹ فائل اوپن کرتا ہے تو اس کا انٹرفیس اس طرح ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کنٹرول ایس پہ کلک کرنا ہے اور اپنی فائل کو سیو کرنا ہے۔ اس کو ایک نام دینا ہے جو بھی آپ کو پسند ہو، اور ساتھ میں اسے ڈیسکٹاپ یا کہیں پر بھی جو آپ کو پسند ہو وہاں پر آپ نے اسے سیو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا میں نے اسے ایک ڈرائنگ 1 نام دے دیا، اس کو میں نے سیو کر دیا۔ آلریڈی ایگزسٹ ہے تو میں نے نو کرنا ہے، اس میں کچھ میں نے امینڈمنٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے اسے سیو کرنا ہے۔ اب جو سیکنڈ سٹیپ آتا ہے وہ ہے یونٹ کا۔ تو آپ نے یونٹ کو ٹھیک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یو این ٹائپ کر کے آپ نے یونٹ کو، سب سے پہلے آپ نے یونٹ کو ٹھیک کرنا ہے۔ آپ کس یونٹ میں کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہ مختلف یونٹس ہے۔ میں نے اس پہ پہلے لیکچر میں آپ کو کچھ ریویو دیا تھا۔ آج ہم اس پہ پریکٹیکل کر رہے ہیں۔ تو میں جس میں کام کر رہا ہوں وہ ہے آرکیٹیکچر، اور اس کو میں پریسیجن جو ہے وہ میں 0 پہ کر دیتا ہوں، اور اس میں یہاں پر سلیکٹ کرتا ہوں انچز۔ آپ کو جو بھی پسند ہے آپ اس میں کام کر سکتے ہیں۔ میں اس کو اوکے کر دیتا ہوں۔ اب میں نے آپ لوگوں کو پلان دکھایا کہ یہ اس پہ ہم نے کام کرنا ہے۔ اگر ہم اس پلان کو دیکھتے ہیں تو اس کا جو ویڈتھ ہے وہ 50 فیٹ ہے، اور اس کا جو لینتھ 50 فیٹ ہے اور ویڈتھ 30 فیٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں اسی کو ڈرا کرتا ہوں۔ اس کو ڈرا کرنے سے پہلے جو بیسک چیزیں ہیں وہ اس پہلے ویڈیو میں بتا چکا ہوں، لیکن آج پریکٹیکل ہے تو یہ لائن کمانڈ ہے، اس پہ ہم لائن ڈرا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اس کا پتہ نہیں ہے کہ مطلب یہ لائن کمانڈ ہے تو آپ کو کمانڈز میں نے پی ڈی ایف میں بھی دی ہے، لنک بھی دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ وہاں سے جا کے کمانڈ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے جسٹ کمانڈ کے تھرو ایل انٹر کرنا ہے جسٹ، تو آپ کا یہ کمانڈ آٹومیٹکلی پک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد
اس پہ میں نے وہاں پر گو تھرو کیا تھا. آج جو چیزیں پریکٹیکل میں آئے گی تو آپ کو بہت انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے, اب ہم چلتے ہیں اپنی جو بیسک ڈرائنگ ہے اس کی طرف جاتے ہیں. تو ہم نے کلک کرنا ہے ریکٹینگل کے اس نشان کے اوپر. اگر آپ کو اس کا پتہ نہیں ہے تو اس کا کمانڈ وہاں پر موجود ہے, REC آپ نے جسٹ ٹائپ کرنا ہے, REC. تو اگر آپ آٹو کیڈ 2007 میں کام کر رہے تو پھر آپ نے یہی کمانڈز پہ کام چلانا ہے, کیونکہ اس میں یہ جو انٹرفیس اس طرح ہے وہ نہیں ہے, 2007 میں یہ نہیں ہے. کچھ چیز یہ ہے لیکن وہ نش کے برابر ہے, وہ اس سے مطلب اس انٹرفیس میں یہ چیزیں نہیں ہے. بس شارٹ کٹ یہ اگر میں آپ کو سمجھا دوں تو یہی ہے. اچھا جناب, تو آپ نے REC ٹائپ کرنا ہے, اس کے بعد آپ نے ایک پوائنٹ پہ کلک کرنا ہے. ٹھیک ہے, ایک پوائنٹ آپ نے کلک کرنا ہے. اس کے بعد یہ ہمیں 3 آپشن دکھا رہا ہے اینڈ پہ. اگر آپ دیکھ لیں ادھر, ایریا, ڈائمینشن اور روٹیشن. ٹھیک ہے, اگر یہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو آپ بالکل دیکھ سکتے ہیں اینڈ پہ یہ کرسر میں موو کر رہا ہوں اینڈ پہ یہ 3 چیزیں ہیں. اگر آپ کے پاس ایریا ہے تو ٹھیک, اگر ایریا نہیں ہے تو ڈائمینشن پٹ کرے, اگر ڈائمینشن نہیں ہے آپ نے روٹیشن وائز کرنا ہے تو روٹیشن وائز کرے. لیکن میرے پاس آلریڈی ڈائمینشن موجود ہے تو یا تو میں یہاں پر ڈی انٹر کرتا ہوں یا اسی ڈائمینشن کو میں پک اپ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, دونوں سے یہ کام کرے گا. تو میں ڈی انٹر کرتا ہوں, ڈی انٹر. ٹھیک ہے, جیسے کہ میں نے ڈی انٹر کیا تو اب یہ مجھ سے مانگ رہا ہے کہ اسپیسیفائی لینتھ آف ریکٹینگل. تو میں نے 50 اور فیٹ کا جو نشان ہے میں نے اسے انٹر کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ فیٹ کا نشان یہ کہاں پر ملے گا, یہ کی بورڈ میں جو ڈبل کاما اور سنگل کاما ہے. ڈبل کاما شفٹ کے ساتھ یہ اٹھاتا ہے, اور جو سنگل کاما ہے وہ ڈائریکٹ آپ جیسے آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو یہ آٹومیٹکلی اٹھاتا ہے. ٹھیک ہے, شفٹ آپ نے اس کے ساتھ نہیں کلک کرنا. اب انٹر کرو. اب یہ میرے سے مانگ رہا ہے کہ آپ ویڈتھ کتنا ہے ریکٹینگل کا, تو میں نے 30 فیٹ انٹر کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا جناب ریکٹینگل. اب ایک پوائنٹ پہ آپ نے کلک کرنا ہے تاکہ یہ جو اس کا روٹیشن ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے. اب آپ نے اسے منیمائز کرنا ہے اور میں نے اس کو موو کرنا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ جو پوائنٹس ہے اس سے نیچے ہے تو میں نے اسے موو کرنا ہے. موو کے لیے آپ موو کے لیے یہ آپشن بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ایم انٹر بھی کر سکتے ہیں, ایم انٹر سلیکٹ آبجیکٹ. ٹھیک ہے, میں نے اس طرح کیا ہے. اب اس کے بعد آتا ہے جناب, اس کو ہم اپنے ڈرائنگ کو دیکھتے ہیں اس میں کیا آتا ہے جناب. اس میں آتا ہے سب سے پہلے ہم اس پوائنٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں. تو یہاں سے یہاں تک کا اس میں تو میں نے نہیں دیا, لیکن یہ ہے 15 فیٹ. ٹھیک ہے, اب اس کو کس طرح ڈرا کرنا ہے تو ہم اس کی طرف آتے ہیں. یہ ہے 15 فیٹ, تو میں نے ایل انٹر کرنا ہے. ٹھیک ہے, ایل انٹر کیا, یا اس لائن کو آپ نے فک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کارنر پہ آنا ہے. کارنر کے بعد آپ نے یو موو کرنا ہے. اب یہ مجھے ایکسٹینشن کا ایک ونڈو ساتھ پہ دکھا رہا ہے کہ ایکسٹینشن. تو اگر کسی کو یہ ایکسٹینشن کا جو پوائنٹ ہے, یہ ونڈو ہے, یہ نظر نہیں مطلب نہیں آ رہا کسی کو, تو اس نے کیا کرنا ہے, اس نے جانا ہے سنیپ پہ, اور سنیپ پہ اس نے ایکسٹینشن کو چیک کرنا ہے. ٹھیک ہے, اگر یہ آن چیک ہے, کسی کو نہیں آ رہا تو اس کا یہ ایکسٹینشن آن چیک ہے, اس نے اسے چیک کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ مارک لگانا ہے. ٹھیک ہے, واپس آتے ہم نے اس پوائنٹ پہ کلک لینا نہیں ہے. ٹھیک ہے, جسٹ آپ نے کرسر کو یہاں پر لانا ہے, اس کے بعد آپ نے اوپر جانا ہے, اس کے بعد آپ نے 15 فیٹ انٹر کرنا ہے. جیسے آپ 15 فیٹ انٹر کریں گے تو یہاں سے یہ آٹومیٹکلی باؤنڈ ہو جائے گا اس کے ساتھ. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے 12 فیٹ انٹر کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور نیچے کی طرف آنا ہے. ٹھیک ہے, اور یہاں پر اسے ٹچ کرنا ہے. ٹچ کرنے کے لیے آپ نے اسے تھوڑا زوم کرنا ہے, کیونکہ پھر اس میں مسئلہ نہ ہو کہ یہ کوئی اور پوائنٹ پک نہ کر لے. ٹھیک ہے, تو یہ جناب ہو گیا پہلا سٹیپ ہمارا. اب ہم آتے ہیں, اس سے ہم اسکیپ کے ذریعے بھی سے ہم لائن کو ختم کر سکتے ہیں, انٹر کے ذریعے بھی اور اسپیس کے ذریعے بھی, جو بھی
بٹن آپ دبائیں گے یہ خود بخود ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب آتے اس پوائنٹ کی طرف. ہم نے یہاں سے اگین ایل انٹر کرنا ہے اور یہاں سے ہم نے کلک کر کے اسٹریٹ ہم نے 6 فیٹ اگین انٹر کرنا ہے اور اس کے بعد اگین اس کے بعد جناب آپ نے 10 فیٹ اور اس کے بعد اس پوائنٹ کو یہاں پر ٹچ کرنا ہے. لیکن پھر اگین آپ نے اسے زوم کرنا ہے تاکہ یہ مڈ پوائنٹ کو ٹچ نہ کرے. جہاں پر یہ ڈائریکٹ پرپینڈیکولر آتا ہے تو آپ نے اسی پوائنٹ کو اگر یہ مسئلہ کر رہا ہے تو آپ نے آگے جانا ہے اور یہاں پہ اسکیپ کر کے ٹرم کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس پوائنٹ کو آپ نے ٹرم کرنا ہے تاکہ اس میں کوئی مسئلہ نہ ہو. میرے ساتھ نہیں آ رہا صحیح تو میں نے اس طرح کیا. اگر آپ کے پاس ٹھیک آ رہا ہے تو آپ بے شک کر لیں. ٹھیک ہے. اب جناب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے, اس کے بعد یہاں سے ایک لائن ڈرا کرنا ہے بالکل اسی پوائنٹ کو. اگین ہم نے دوبارہ اس طرح ایک لائن ڈرا کرنا ہے. دوسرا جو پوائنٹ تھا ٹین کا یہ دوسرا تھا. جی یہ ہو گیا تقریباً جو کٹنگ ہم نے کی تھی 6 فیٹ اور پھر 10 فیٹ اور پھر باقی. ٹھیک ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے, وال. جب ہم وال کی طرف جائیں گے, وال پہلے بھی ہم کچھ لوگ پہ سٹارٹ سے ہی اس پہ کام کرتے ہیں وال پہ, لیکن میں نے اس طرح کیا تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو. وال کا کنسیپٹ جو ہے وہ میں آپ کو سمجھا رہا تھا. سب سے پہلے وال ایک ہم اینٹ کی بناتے ہیں تو اینٹ 4.5 انچ 9 انچ اور بیچ میں جو مسالہ ڈالا جاتا ہے تو 10 انچ کا تقریباً وال بن جاتا ہے. جنرلی اگر آپ فیٹ یعنی کہ انچز میں کام کر رہے ہو تو اس طرح آپ نے اسے کیلکولیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آتا ہے بلاک, جو نارملی کریش اور سینڈ سے جو بنائی جاتی ہے, جو ڈائریکٹ بلاک ہوتے ہیں تو وہ تقریباً 6 انچ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ چینج یعنی کہ بلاک میں کام کر رہے ہیں تو آپ نے ویڈتھ کو چینج رکھنا ہے ساری وال کو, اور اگر آپ نے اینڈ سے بنانے ہیں تو پھر آپ 10 انچ رکھیے. میں یہاں پر بلاک اور اینٹ دونوں کو استعمال کروں گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. تو سب سے پہلے میں نے اینٹ کا جو وال ہے وہ آؤٹر بنانا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو وہ 10 انچ وال بنانے کے لیے سب سے پہلے میں اس آف سیٹ, اگر یہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو آپ اس پہ کلک کر لیں. اس کے بعد یہ مانگتا ہے ڈسٹینس آف سیٹ, تو میں نے 10 انچ. اب آپ نے شفٹ اور ڈبل کام پہ کلک کرنا ہے اور انٹر کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب میں نے اسی کو صرف جسٹ کلک کر کے آؤٹ سائڈ ڈریگ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ہو گیا 10 انچ کا آؤٹر وال. اب آتے ہیں اندر کی سائڈ, تو اندر کی طرف ہم نے 6 انچ وال بنانی ہے. ٹھیک ہے. ٹوٹلی تو میں ایسا کرتا ہوں کہ آف سیٹ اگین کلک کرتا ہوں اور 6 انچ پہ کلک کرتا ہوں. اس کے بعد میں نے اسی کو نا سائڈ پہ, اسی کو اس سائڈ پہ, اسی کو اس سائڈ پہ, اوپر کی طرف, اوپر کی طرف, اوپر کی طرف, یہ بھی اوپر کی طرف اور یہ باہر کی طرف. ٹھیک ہے. تو یہ تو جناب تقریباً ہو گیا اس کا پلان. اب ہم نے اس میں کچھ ٹرمنگ کرنی ہے تاکہ یہ جو سیٹ اپ ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے. تو آپ نے ٹرم پہ یہ نشان کلک کرنا ہے. اگر یہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو آپ نے اسے کلک کرنا ہے. اس کے بعد اگر آپ 2007 میں کام کر رہے ہیں تو پھر آپ نے TR انٹر کرنا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے سارے آبجیکٹ کو سلیکٹ کرنا ہے, اس کے بعد انٹر کرنا ہے, اور اس کے بعد ہر ایک پوائنٹ کو آپ نے زوم کر کے ٹرم کرنا ہے. ٹھیک ہے.
تاکہ یہ وال ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے. یہ آپ نے ٹرم کرنا ہے آرام سے، آپ نے کوئی جلدی نہیں کرنی اس میں. ٹھیک ہے، یہ جیسے ہی کمپلیٹ ہو جائے یہ ہو گیا ٹرم. اس کا جو ٹرم کا پروسیس ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا. اب آپ نے اسکیپ پہ کلک کرنا ہے. اچھا جناب، یہ ہو گیا ٹرم کا پروسیس. اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اب اس میں اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے ونڈوز ڈور بنانی ہے، اس میں مختلف کام کرنا ہے. لیکن اس سے پہلے کچھ چیزیں ایسے ہیں جو آپ کو سمجھنا ضروری ہے، وہ ہے لیئر. آپ کو سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ لیئر ہم نے کس طرح بنانا ہے، اور اس میں پھر ہم لیئر میں کس طرح کام کریں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک اور آتا ہے بلاکس. تو بلاکس پہ بھی ہم کام کریں گے. سب سے پہلے ہم آتے ہیں لیئر کی طرف. ہر ایک چیز کے لیے ہم لیئر کریٹ کرتے ہیں، ونڈو لیئر، ڈور، اور اس طرح کی ٹیکسٹ اور بلاکس اور ڈائمنشن. ہر ایک کام کے لیے علیحدہ لیئر ہونا چاہیے. تو سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم نے اس کے لیے بھی بنایا، لیکن میں نے نہیں بنایا. تو یہ جو ڈیفالٹ لیئر ہے یہ اس کا وال کا لیئر ہو گیا. اس کے بعد ہم آتے ہیں نیو لیئر کی طرف. تو آپ نے لیئر کی پراپرٹی پر کلک کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے ایڈ نیو لیئر پہ کلک کرنا ہے، اور اس کو آپ نے نام دینا ہے جناب ڈور. اور اس کے بعد آپ نے اگین اس ایڈ پہ کلک کرنا ہے. آپ نے اس کو نام دینا ہے ونڈو. اور اس کے بعد آپ نے اگین ایک اور لیئر کریٹ کرنا ہے. اس کو آپ نے نام دینا ہے ٹیکسٹ. ایک اور لیئر کریٹ کرنا ہے، اس کو نام دینا ہے آپ نے ڈائمنشن. اور ایک اور لیئر کریٹ کرنا ہے، اس کو آپ نے نام دینا ہے بلاک. اور بھی جو کام ہم کریں گے ساتھ میں، اور ہمیں پتہ چلے کہ اس کا لیئر علیحدہ ہونا چاہیے. پھر اس کی پائیدی کیا ہے، ہیچز ایک لیئر ہونا چاہیے. ہیچ کرنا بھی اس میں ہے. اچھا، اس کے بعد ہم آتے ہیں اس میں اور بھی مختلف ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اب ہم آتے ہیں اس میں کلرز کی طرف. تو یہ ہوگی جناب اس کا کلر، ونڈو کا کلر میں نے پرپل رکھ دیا. اور اس کے بعد میں نے ڈائمنشن کا کلر یہ بلو رکھ دیا. اور اس کے بعد میں نے جناب بلاکس کا کلر یہ رکھ دیا. اس کے بعد جناب ہیچز، اس کا کلر میں نے یہ رکھ دیا. ٹیکس کا کلر میں نے یلو رکھ دیا. اور ونڈو کا کلر میں نے ریڈ رکھ دیا. ٹھیک ہے، اب میں نے یہ کلر، آپ اس پہ بہت سے پراپرٹیز آپ چینج کر سکتے ہیں کسی بھی چیز کا. مثلا آپ لائن پراپرٹیز کو بھی چینج کر سکتے ہیں مختلف. ٹھیک ہے، کنٹینیوس لائن، ڈیش لائن، جو بھی ہے. ٹھیک ہے، یہ پراپرٹیز آپ یہاں سے یہ بھی چینج کر سکتے ہیں. مختلف لیئر میں بھی آپ ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس ونڈو کو ہم کلوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب جاتے ہیں جناب ہم نے ڈور بنانا ہے. ٹھیک ہے، تو ڈور بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے کام کرنا ہے ڈور کا جو لیئر ہے اسے ایکٹیو کرنا ہے. یہاں پہ آ کر آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے جسٹ. ٹھیک ہے، جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ ڈور منتخب ہو جائے گا، اور یا لیئر کا جو ڈیفالٹ کلر ہے اسے وہ ایکٹیو ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے ڈور بنانے کے لیے ڈائمنشن کو پٹ کرنا ہے. تو
جس طرح ہم نے پہلے ریکٹینگل بنایا تھا اس طرح ہم ایک ریکٹینگل بنائیں گے. اس کے لیے ہم ایسا کریں گے کہ اس کا جو لینتھ ہے وہ 3 انچ انٹر کرنا ہے اور جناب ہم نے ریکٹینگل سلیکٹ کرنا ہے اور اس کے لیے ہم نے ڈائمینشن سب سے پہلے کلک کرنا ہے. اس کے بعد ڈی انٹر 3 انچ اور 3 فٹ. ٹھیک ہے, یہ ہمارے پاس ہو گیا. اور اس کے بعد ہم نے کرنا ہے ایک اور ٹرائنگل ریکٹینگل اور اس کا ہے ہم نے 3 انچ سوری اس میں کوئی غلطی ہو گئی. ایک منٹ, کنٹرول ایکس سے یہ ڈیلیٹ ہوتا ہے. کنٹرول ایکس دوبارہ سے سلیکٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے ڈی انٹر اور 3 انچ اور 6 انچ. ٹھیک ہے, اب ہم نے اس کو موو کرنا ہے. کنٹرول دس انٹر. جناب اس کو ہم نے اس پوائنٹ سے فک کرنا ہے اور اس پوائنٹ کے ساتھ لگانا ہے. ٹھیک, ڈور بنانے کے لیے یہ پروسیجر آپ نے کرنا ہے. اس کے علاوہ والس اور بہت سے پروسیجر ہیں. اس کے بعد آپ نے اس میں سے آرک کو 3 پوائنٹ والا سلیکٹ کرنا ہے, سینٹر, سٹارٹ اور اینڈ. ٹھیک ہے, تو اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے. یہ جناب ہو گیا سینٹر, یہ جناب ہو گیا اینڈ اور یہ جناب ہو گیا اینڈ. ٹھیک ہے, سینٹر, سٹارٹ اور اینڈ. ٹھیک ہے, تو یہ جناب ہو گیا ڈور. اب ہم نے اس کو کاپی کرنا ہے اور اس کو ہم نے زوم کر کے یہاں سے سلیکٹ کر کے یہاں پر جسٹ پیسٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اسکیپ کرنا ہے. یہ جناب ہو گیا ایک ڈور. اب اگر ہم نے اس میں سے کافی لینا ہے تو ہم لے سکتے ہیں. تو ہم اس کی ایک کاپی یہاں لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم اس کو مرر آؤٹ کرتے ہیں. تو ہم نے اس کے مرر کرنا ہے تو اس پوائنٹ پر اس پوائنٹ پر ہم اس کو مرر کر کے ہم اوریجنل کو ڈیلیٹ کرنا ہے. تو ہم نے کہنا نہیں ڈیلیٹ کرنا. اس کے بعد جناب یہ ان دونوں پوائنٹ کی اور کوئی ضرورت نہیں ہے تو ہم نے اس کو ڈیلیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, ڈیلیٹ کرنے کے لیے آپ نے کنٹرول ایکس استعمال کرنا ہے. تو یہ جناب گیٹ ہو گیا, مین گیٹ, اور یہ سنگل ڈور ہو گیا. اس کے بعد ہم آتے ہیں جناب ونڈو کی طرف. تو ہم نے پہلے ونڈو کا جو لیئر ہے اسے سلیکٹ کرنا ہے. اس کے بعد ونڈو کا ٹاپ ویو بنانا ہے. تو اس کے لیے ہم نے ریکٹینگل, ایک ہمارا وال جو ہے وہ 6 انچ ہے اور ایک 10 انچ ہے. تو سب سے پہلے ہم نے 6 انچ بنانا ہے. تو 6 انچ کے لیے ہم نے ڈی انٹر اور 6 انچ اس کا لینتھ ہونا چاہیے, ویڈتھ, اور جناب اس کا لینتھ 5 فیٹ ہونا چاہیے. تو ہم نے 5 فیٹ انٹر کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جناب ہو گیا ایک. اب ہم نے دوسرے کو بنانا ہے تو بھی سیم پروسیجر ہے, اس میں بھی کچھ امینڈمنٹ کرنی ہے. جناب یہ ہو گیا ڈی انٹر تو 10 انچ اور یہ جناب 5 فیٹ.
ٹھیک ہے. میں نے دونوں سیم بنائے. آپ جس طرح آپ کی مرضی آپ بنا سکتے ہیں. اب میں نے اس کو کرنا ہے آف سیٹ، اور میں نے آف سیٹ کرنا ہے کتنے 1 انچ. اس کو سب سے پہلے بریک کرتے ہیں کیونکہ یہ 1 آبجیکٹ ہے، تو سلیکٹ کر کے ایکس انٹر، تو اس کے ساتھ یہ بریک ہو جائے گا. اس کے بعد آف سیٹ کے لیے آپ او انٹر بھی کر سکتے ہیں 1 انچ، اور ساتھ میں آپ نے اس کو بھی اندر کی طرف. ٹھیک ہے. اس کے بعد جناب آپ نے اس سے ایک کافی لینی ہے، سی او انٹر. کبھی میں کمانڈ استعمال کرتا ہوں، کبھی ان چیزوں سے، اس لیے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے. اس آبجیکٹ انٹر، اور اس کو نا آپ نے اس پوائنٹ سے لگا کے مڈ پوائنٹ پہ لے آنا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اسکیپ، تو یہ اب اس میں ٹرم کا بھی تھوڑا سا استعمال ہے، تو آپ نے ٹرم کا بھی استعمال کرنا ہے. اور اس کے بعد نا تاکہ کام پرفیکٹ ہو. ٹھیک ہے. تو یہ جناب ہو گیا 6 انچ والا. اب آتے ہیں 10 انچ والے کی طرف، ونڈو کی طرف. تو اس میں بھی یہی استعمال کرنا ہے آف سیٹ. آف سیٹ میں ہم نے لکھنا ہے اگین، پھر اس کو ٹرم کرنا ہے. تو ٹرم کرنے سپلٹ کرنے کے لیے آپ نے ایکس کمانڈ استعمال کرنا ہے. اس کے بعد اگین آف سیٹ کرنا ہے، آف سیٹ 2 انچ پہ کرنا ہے. تو اگین اسی طریقے سے اس کو بھی کاپی کرنا ہے. تو سی او انٹر. اگر آپ پہلے آبجیکٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں اس کے بعد سی او انٹر کرتے ہیں تو بھی سیم. اگر آپ پہلے سی او انٹر کرتے ہیں اس کے بعد آبجیکٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں، دونوں سیم. اگر آپ پہلے آبجیکٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں اس کے بعد کافی کیے کا جو آپشن ہے اس پہ کلک کرتے ہیں تو بھی سیم. اگر آپ پہلے اس پہ کلک کرتے ہیں بعد میں آبجیکٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں تو بھی سیم. چاروں آپشن جو ہے سیم کام کرتے ہیں. کبھی کبھار میں ایک طریقے سے کرتا ہوں، کبھی کبھار دوسری سے، تاکہ آپ کو سارے جو پروسیجر ہے وہ سمجھ میں آ جائے اور آپ اس کی بھی ماسٹر بن جائے. اچھا جی، تو یہ بھی ہو گیا. اب ہم نے اس کو نا پیسٹ کرنا ہے. اس کی جو ڈیزائرڈ لوکیشن ہے اس پہ نا اس کو ہم نے پیسٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہم نے ڈور کو، اور اس کے بعد ونڈو کو. ٹھیک ہے. لیکن اس کو اپنے پراپر لوکیشن پہ لے جانے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم نا اس کی ایک بلاک کریٹ کریں. ٹھیک ہے. تو بلاک کریٹ کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے بلاک کا آپشن اوپن کرنا ہے. اس کے بعد اس کو نیم دینا ہے. تو اس میں لکھنا ہے ڈور 1. ٹھیک ہے. تو اب نا اس پہ کہتے ہیں کہ فیک پوائنٹ. تو ہم نے اس پہ ایک پوائنٹ پہ کلک کرنا ہے. مثلا میں نے اس پوائنٹ پہ کلک کیا. اب یہ کہتا ہے کہ سلیکٹ ہول آبجیکٹ. تو ہم نے کمپلیٹ آبجیکٹ کو نا سلیکٹ کرنا ہے اور انٹر پریس کرنا ہے. اس کے بعد ہم نے جسٹ اوکے کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کمپلیٹ آبجیکٹ ہو گیا. اس کے بعد ہم نے دوسری ڈور کے لیے کرنا ہے. اس کو ہم نے ڈور 2 سلیکٹ کرنا ہے، ڈور 2. اس کا بھی سیم پروسیجر ہے. یہ ہو گیا ڈور
اب آتے ہیں سیم پروسیجر بالکل یہ ونڈو کے لیے، تو میں W1 اور اس کے بعد فیک فونٹ، اس کے بعد کمپلیٹ آبجیکٹ، انٹر اور اوکے، اس کے بعد W2، تو یہ جناب ہو گیا ہے ہول آبجیکٹ، اس کے بعد یہ ہو گیا انٹر اور یہ ہو گیا اوکے۔ اچھا جناب نیم میں نے نہیں دیا تو اس کا نیم ہے W2، یہ ہو گیا اوکے۔ اب آتے ہیں اس کو پیسٹ کرنے کی طرف پراپر لوکیشن پہ، تو یہاں سے اب آپ یہاں سے یہاں سے آپ انسرٹ بھی کر سکتے ہیں، یہ جو ہم نے چاروں کو ایڈ کیا، اب یہاں سے آپ اسے انسرٹ بھی کر سکتے ہیں جہاں پر بھی آپ چاہیں، لیکن میں ایسا کرتا ہوں کہ یہاں سے اس کا ایکسٹینشن لیتا ہوں، ٹھیک ہے، تو آسانی ہوگی۔ ٹھیک، اگر میں ایسا کروں کہ اس کو یہاں پر کٹ کر لوں اور اس کے بعد اس کو مرر کر لوں تو بہت اچھا ہوگا۔ اب اس کو میں مرر کر لیتا ہوں، اس پوائنٹ سے میں اس کو مرر کرتا ہوں، ٹھیک ہے، بالکل اسی پوائنٹ سے اس کو مرر کرتا ہوں۔ یس، پرانے ایپ جو کو ڈیلیٹ کیا جائے تو یہ ڈیلیٹ ہو گیا جناب۔ اب یہ تھوڑا اگر میں نے اس کو موو کرنا ہے تو میں موو بھی کر سکتا ہوں، تو میں ایسا کرتا ہوں کہ اس کو سلیکٹ کر کے اس کو تھوڑا سا موو کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ہر جگہ پر پیسٹ کرنا آسان ہو گیا، تو میں نے اس کو کاپی کرنا ہے جسٹ، اور اس کو کلک کر کے اس پوائنٹ سے اسی کو سلیکٹ کر کے اس کو میں ہر جگہ پر آسانی کے ساتھ پیسٹ کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے، یہاں پر بھی یہاں پر بھی، اور جناب یہاں پر بھی، ٹھیک ہے۔ اس کو اب ٹک کرنا ہے کیونکہ اس کا جو ڈائریکشن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو آپ اس ڈور کو بھی لے سکتے ہیں، اور یہ بھی اگر اس کو کرنا ہے جو پہلے والا ہے تو اس سے بھی آپ کر سکتے ہیں، اس سے بھی آسان ہے۔ کنٹرول ایکس کر لیں، اس کو لے آئیں، تو یہ اب اس کی کوئی اور ضرورت نہیں ہے، تو موو کر لیں اس کو کمپلیٹلی، تاکہ یہاں سے اس کا جو سیٹ اپ ہے وہ ختم ہو جائے۔ یہاں پر ٹھیک ہے، اب اس کو نا روٹیٹ کر لیں، تو آپ نے روٹیٹ پہ کلک کرنا ہے، اور اسی پوائنٹ سے آپ نے اس کو روٹیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جناب ہو گیا اس کا۔ اچھا، اب مین گیٹ کا مسئلہ باقی ہے، تو اب ہم نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے اور اس کو بھی موو کرنا ہے، کیونکہ اس کی بھی اس کے ایک پوائنٹ کے علاوہ اور ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ہم نے اس پوائنٹ سے اس کو پیک کرنا ہے، اور اسی ریفرنس کے حساب سے ہم نے اس کو یہاں پٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا ٹرم کرنا باقی ہے، تو تاکہ یہ کمپلیٹ ہو جائے، تو
اس کے لیے ٹرم کرنا ضروری ہے. تو یہ ہو گیا جناب ٹرم. جی تو یہ ہو گیا ڈورز. اب ہم ونڈو کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلے 6 انچ والے ونڈو کو ہم استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی ایک کاپی لیتے ہیں تاکہ ہمیں کاپی ٹھیک ہے, اور اس کو روٹیٹ بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح اس کی بھی ایک کاپی لیتے ہیں اور روٹیٹ بھی کرتے ہیں اس کو, کہ اگر ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو ہم دونوں ڈائریکشن میں اس کو استعمال کرنا ہے تو ہمیں آسانی ہو. ٹھیک ہے, سب سے پہلے اس کو ہم نے پٹ کرنا ہے. یہاں پر ایئر وینٹ کی ضرورت ہے تو اس کا ڈسٹینس میں معلوم کرتا ہوں. ایک منٹ, کتنا میں نے دیا ہے پچھلے والی میں, اس میں دیکھتا ہوں کتنا ہے. وہ تقریباً یہ 10, تو یہ 4 فیٹ. آپ نے یہاں پر آف سیٹ لینا ہے. آف سیٹ آپ نے لینا ہے 4 فیٹ. انٹر آپ نے یہاں پر, ٹھیک ہے, اور ساتھ میں اس کو آف سیٹ کر کے 6 انچ انٹر کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جناب ہو گیا. اس کو ٹرم کرنا بھی ہے تو سلیکٹ کر کے ٹرم کرنا بھی لازمی ہے, کیونکہ پھر ہیچنگ میں مسئلہ ہوگا. ٹھیک ہے, تو اب یہ ایئر وینٹ ہو گیا اور یہ بات ٹوائلٹ ہو گیا جناب. اب اس کو, اس ونڈو کو ہم نے کاپی کرنا ہے اور اس کے ریفرنس سے ہم نے اسے یہاں پر پٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, باقی اس کا استعمال اس ڈائریکشن میں نہیں ہے, اس ڈائریکشن میں بھی ایک استعمال ہے تو وہ بھی کرتے ہیں. کاپی, اس ڈائریکشن میں اس کا بھی ایک استعمال ہے. جی یہ ہو گیا. اب اس ونڈو کا استعمال کرتے ہیں 10 انچ والے کا. کاپی, اس کو سلیکٹ کر کے سب سے پہلے اس حساب سے لگاتے ہیں. اس کو ٹک کرنا, صحیح لوکیشن پہ یہ نہیں لگی, اس کو ٹک کرتے ہیں. سب سے پہلے اس کو لگاتے ہیں. اگر آپ اس کی مطلب جو اس پوائنٹ پر یہ لگی ہے نا, اس پہ اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح اس کو نا یہاں سے دونوں ڈائریکشنوں میں آپ نے اس کو آپ لگا سکتے ہیں. بالکل مطلب
آپ سدھائی میں اس طرح لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ اس ونڈو کو یہاں پر بھی لگا سکتے ہیں، تو میں نے اس کو یہی پٹ کیا۔ اب میں نے اس کو اسکیپ کر کے نا ان دونوں کو، اس کو اور اس کو ایک لائن میں کرنی ہے، تو میں نے اس کو موو کرنا ہے اور اس کا جو پک پوائنٹ ہے اس کو یہی رکھنا ہے۔ تو اس کے ساتھ تو یہ دونوں بالکل ایک ڈائریکشن میں ہوئے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد اس کا نمبر آتا ہے، تو اس کو بھی ہم نے کاپی کرنا ہے۔ کاپی کے ساتھ اس کو نا اس سائڈ سے پک کر کے سب سے پہلے اس وال میں لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ضرورت کہاں پر ہے، جہاں پر آپ چاہے آپ لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی لگا سکتے ہیں، یہاں پر بھی، ٹھیک ہے۔ میں نے اپنی مرضی سے یہاں پر لگائے، آپ کہیں اور بھی سے لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کنٹرول ایکس کر لیں، اس کو ڈیلیٹ کر دیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جناب ہو گیا ونڈوز اور ڈور کا کام۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں جو 2D اس پہ پٹنگ کرنی، ہم نے بیڈ اور صوفہ اور اس طرح ڈائننگ ٹیبل، لیمپ وغیرہ وغیرہ جو چیزیں ہمیں ریکوائر ہوتی ہے ایک ہاؤس میں، تو اس کے لیے ہم نے جانا ہوتا ہے کہاں پر، ہم نے کنٹرول 2 پریس کرنا ہے۔ ہم مختلف جو ہاؤس کی جو ریکوائرڈ ہے ایک ہوم کی، وہ ہم یہاں سے 2D میں ہم یہاں سے فک کرتے ہیں اور وہاں پر لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تقریباً میرے خیال میں ہر ایک جو آٹوکیڈ ہے اس میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ ڈیزائن سینٹر یا سمپلی آپ کنٹرول 2، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہاؤس تو اس پہ آپ نے ڈیزائن سینٹر میں اور اس میں آپ نے اس پہ پھر آپ نے جو مختلف چیزیں ہیں آپ نے اسے اوپن کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ہوم کو اوپن کرنا ہے، پھر آپ نے بلاگ کو اوپن کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہم نے باتھ ٹب، اچھا تو یہ جو یہ جو لیئر ہے یہ ونڈو لیئر ہے، تو سب سے پہلے ہم نے اس کو اسکیپ کر کے لیئر کو چینج کرنا ہے تاکہ بلاک کے لیئر میں ہم چلے جائیں، کیونکہ بلاک میں ہم کام کر رہے ہیں۔ تو یہ باتھ ٹب ہو گیا۔ اس کے علاوہ اس میں اور کیا ہے، سنک ہے، اور اس کے علاوہ اس میں ٹوائلٹ ٹاپ ہے۔ اس کے علاوہ جناب اس میں اور کیا ہے، اچھا اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو بھی آپ کو ریکوائرڈ ہو اپنے حساب سے آپ اٹھا لینا، ٹھیک ہے۔ میں اپنے حساب سے چیزیں پیک کرتا ہوں، بیگ جاتا ہوں۔ اس کے بعد ہوم سپیس میں اس کو اوپن کرتا ہوں اور اس میں بلاک کو، اور اس میں بیڈ یہ ریکوائرڈ ہے۔ اس کے علاوہ لیمپ، یہ کام پلانٹ یہ بھی آپ لگا سکتے ہیں۔ صوفہ، یہ جناب صوفے کی بھی اس میں 2-3 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ اپنی مرضی کے حساب سے اٹھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ڈائننگ ٹیبل، اس کے علاوہ
کمپیوٹر بھی ہے، چیئر بھی ہے، ڈیسک وغیرہ، جو بھی آپ کو چاہیے اس میں سے اٹھا لیں. روم کے حساب سے آپ جو بھی ایڈجسٹ کرنا چاہیں تو آپ اس سے لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کچن، تو ہمارے پاس ایک کچن بھی ہے. تو کچن میں جو جو چیزیں ہمیں ریکوائرڈ ہے ہم اسی حساب سے نا اس سے وہ بھی کاپی کرتے ہیں. تو کچن میں ایک مائکرو اوون نارملی ہم یوز کرتے ہیں، مائکرو ویو. تو مائکرو اوون بھی. اس کے علاوہ جناب ایک ڈبل سنک یعنی کہ چولہا. اس کے علاوہ جناب ریفریجریٹر، یہ ہے ریفریجریٹر. اور کچھ آپ اپنے حساب سے سلیکٹ کر لیں، جو جو چیزیں آپ کو پسند ہو آپ وہ اس میں سے اٹھا لیں. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد میں نے اس ونڈو کو کلوز کرنا ہے. اب میں نے اس کی سیٹنگ کرنی ہے. تو جناب یہ ہو گیا بیڈ. سب سے پہلے میں اس کو موو کرتا ہوں یہاں سے یہاں کو. اب اس کو سلیکٹ کرتا ہوں، اس کو روٹیٹ کرتا ہوں. تو یہ ہو گیا بیڈ. اب اس کے علاوہ یہ لیمپ ہے، تو میں نے اس کو بھی کاپی کرنا ہے، موو کرنا ہے. اس کو میں نے یہاں سے موو کرنا ہے، لیمپ ایک سائڈ پہ. اس کے علاوہ مجھے چاہیے ٹیبل، تو میں یہاں پر ایک ٹیبل کو مرضی کے حساب سے ٹیبل کو ڈرا کرتا ہوں. ٹھیک ہے. ایجز کو میں فلٹ کرتا ہوں، دوسری میں کر لوں گا اس میں. اگر اس میں بھی چاہوں تو بھی اس میں بھی کر سکتا ہوں. اچھا، تو یہ اس کے ایجز بھی فلٹ ہو گئی. اب ہم نے اس کو اس کے علاوہ یہاں پر اور کیا ہے، پلانٹ ہے. تو پلانٹ کو میں نے کافی کر کے اپنے حساب سے نا اس کو میں نے فٹ کرنا ہے. تو میں نے سب سے پہلے یہاں پر، پھر یہاں پر، اور پھر یہاں پر. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس کی کوئی ضرورت اور باقی نہیں ہے. تو میں نے اس کو کاپی کرنا ہے اور دوسرے روم میں نے اس کو پیسٹ کرنا ہے. ڈائننگ ٹیبل، اس کو بھی میں نے کاپی
کاپی کرنا ہے اور اس کو بھی میں نے روٹیٹ کرنا ہے. تو روٹیٹ پہ کلک کر کے سلیکٹ کرنا ہے. اس کے بعد سینٹر سے اس کو پک کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اپنی جگہ پر یہ روٹیٹ ہو گیا. اس کے بعد جناب اس کا بھی کوئی ضرورت نہیں ہے, کنٹرول ایکس کر لیں. کنٹرول ایکس کر لیں. صوفہ ہے تو اس کو موو کر لیں. اس کے بعد کاپی کر لے, سلیکٹ کر لے اور اس کو بھی آپ نے روٹیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, روٹیٹ کرنا ہے. روٹیٹ کے ساتھ اپنے زوم, روٹیٹ کا جو وہ ورک ہے وہ آپ نے زوم میں کرنا ہے تاکہ اس میں کوئی مسئلہ نہ ہو. اس کے بعد ہم نے اسے سلیکٹ کر کے موو کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد میں نے یہ بالکل گیٹ کے قریب ہے تو میں نے اس کو بھی تھوڑا سا سائڈ پہ کرنا ہے ابھی. ٹھیک ہے, اس کے بعد میں نے اس میں ادھر بھی ایک ٹیبل ڈرا کرنا ہے. تو جسٹ میں نے ادھر بھی ایک ٹیبل ڈرا کیا. اچھا جناب, اب اس کے بعد آتا ہے کچن. تو کچن میں کچن کا سامان یہ ہے جناب. تو یہ ہو گیا سنک, موو کرنا ہے یہاں سے اس پوائنٹ پہ. اس کے بعد آپ نے آن کو موو کرنا ہے. اگر آپ کمانڈ کے ذریعے کرنا چاہتے تو آپ ایم کلک کر لیں. یہ جناب ہو گیا ریفریجریٹر. تو یہ آپ نے اسی پوائنٹ سے پک کرنا ہے اور اس ریفرنس کے حساب سے اپنے سے لگانا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد آتا ہے اس کے لیے ٹاپ ویو والا جو تین فٹ, اس کے لیے سلیب چاہیے. ابھی اس کو اس پوائنٹ پر ٹچ کرنا ہے. اس کے بعد اگین لائن اور اس پوائنٹ سے یا اس پوائنٹ سے آپ نے کرنا ہے 3 فٹ پہ. تو آپ نے 3 فٹ انٹر کرنا ہے, یہ خود بخود پھر کرے گا. اس کے بعد آپ نے اسی پوائنٹ کو ٹچ کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے اس کو ٹرم کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا اس کے لیے سلیب. اچھا, اب اس کے بعد آتے ہیں ہم ٹوائلٹ کی طرف. تو سب سے پہلے ہم ٹوائلٹ میں
کو بھی موو کرنا ہو کیونکہ اس کی اور استعمال ہے ہی نہیں. اس پوائنٹ سے موو کرے کیونکہ اس کا ایڈجسٹ ہونا یہاں پر آسان ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے یہ اس ڈائریکشن میں اس کا ڈائریکشن چینج کرنا ہو تو میرے خیال میں اچھا ہوگا. تو اس کو نا روٹیٹ کرتے ہیں. اب ہم نے اس پہ اس کو لگانا ہے تو موو کرنا. اس کو روٹیٹ کرنا اور فکس کرنا. تو یہ ہو گیا. اس کے بعد ہم نے اس کو موو کرنا ہے تو اس کو بھی آپ نے سینٹر سے فک کر کے یہاں پر لگانا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جناب ہو گیا تقریباً اس کا کام کمپلیٹ. اب ہم نے اس میں رائٹنگ کرنی ہے. تو رائٹنگ کے لیے سب سے پہلے آپ نے یہاں پر جا کے نا موڈیفائی ٹیکسٹ پہ کلک کر کے اسٹینڈرڈ میں اس میں بھی آپ کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ اپنی مرضی کے حساب سے چاہے تو اس میں بھی آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جی ابھی ہم اس میں ٹیکسٹ پٹ کریں گے کہ تو یہاں پر ہم نے ٹیکسٹ کے لیے لیئر بنایا ہے, اس پہ ہم چلے جائیں. اس کے بعد ہم نے اگر جو سٹائل ہے ہمیں یہ پسند ہے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں تو ہم نے اگر سٹائل چینج کرنا ہے. یہ میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ یہ میں اس پہ ایک اوور ویو دے چکا ہوں, لیکن کچھ ڈیپ جا رہا ہوں تاکہ آپ کو بھی اس کا علم ہو. سوری, انوٹیشن پہ یہاں آپ نے اسٹینڈرڈ ٹیکسٹ اور یہاں پر آپ نے مینیج ٹیکسٹ اسٹائل پہ فٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر آپ اپنی مرضی کے حساب سے جو بھی آپ اس چاہے آپ اس میں سٹائل پٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بہت زیادہ ہے, اس میں آپ کو جو بھی پسند ہے آپ اس میں سے ایک فٹ کر لیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ کے لیے بتا رہا ہوں. باقی آپ نے اس میں اگر آپ اس میں بھی کچھ چینجز کرتے ہیں ہائٹ وغیرہ تو بھی چینج کر سکتے ہیں, لیکن میں نہیں کر رہا. ریگولر ہے تو
اس میں بھی آپ چینج کر دیں، بولڈ، اٹالین، جو بھی آپ کو پسند ہے، ٹھیک ہے. میں نہیں کر رہا، مجھے اس طرح ہی پسند ہے، ٹھیک ہے. آپ یہاں بھی پر بھی اپنے حساب سے چینجز کر سکتے ہیں. اچھا جناب، تو اب ہم آتے ہیں یہاں پر ٹیکسٹ کو پٹ کرنے کے لیے. تو ٹیکسٹ میں ہم نے ملٹی ٹیکسٹ کو پٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اب ہم نے اس میں ٹیکسٹ پٹ کرنا ہے، مثلا میں بیڈ روم، ہے. تو یہ بہت سمال لکھا رہا ہے، آپ یہاں دیکھ لیں، یہ بہت سمال لکھا رہا ہے، ٹھیک ہے. تو میں ایسا کرتا ہوں کہ اس کا سائز جو ہے یہاں پر 0 ہے، میں اسے 1 فیٹ کرتا ہوں. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا جناب، تو یہ ہو گیا ٹیکسٹ کا مسئلہ، ٹھیک ہے. آپ اس سے بھی بڑا کر سکتے ہیں، جو جس طرح آپ کو پسند ہو آپ اسی حساب سے لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ تھوڑا مجھے اسمال نظر آ رہا ہے، میں اسے تھوڑا اور بڑا کر لیتا ہوں. اسے میں 18 کرتا ہوں، 18 انچز. تو پھر یہ تھوڑا ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اب یہ ٹھیک ہے میرے اندازے کے مطابق. آپ اپنے حساب سے کر لیں جس طرح آپ کو پسند ہو. میرے حساب سے ابھی یہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. میں نے ابھی اسے کاپی کرنا ہے اور باقی جتنی بھی فونٹ ہے میں نے وہاں پر اسے پیسٹ کرنا ہے جسٹ. اس کے بعد ہم اس کو ایڈٹ کریں گے، ٹھیک ہے. تو کافی ایک یہاں، ایک یہاں، ایک یہاں، ایک یہاں، ایک یہاں اور ایک یہاں، ٹھیک ہے. اب میں اسے ایڈٹ کرتا ہوں. تو یہ کیا چیز ہے جناب، یہ ہے ایئر وینٹ ہے یہ. تو میں نے اس کو ایڈٹ کرنا ہے یہاں سے، ٹھیک ہے. میں نے اس کو یہاں سے ایڈٹ کرنا ہے، سائز بھی اور لکھائی بھی. اب سائز اس کا تھوڑا بڑا ہے تو میں اسے چینج کرتا ہوں، 1 فیٹ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس کو میں ختم کرتا ہوں، اسکیپ کر کے اسے اب ایڈجسٹ کرتا ہوں موو سے. تو یہاں پر یہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہے جناب ٹوائلٹ. تو اس کو بھی ہم نے ایڈٹ کرنا ہے. میں ویڈیو کو یہاں پاؤز کرتا ہوں اور یہ سارے ٹک کر کے آپ نے اس طرح کرنا ہے، ٹھیک ہے. میں نے اس میں ٹیکسٹ کی سیٹنگ کر لی. آپ اپنے حساب سے جس طرح آپ کو پسند ہو آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اب اس میں ہم نے پٹ کرنا ہے ڈائمنشن، ٹھیک ہے. تو ہم سب سے پہلے ڈائمنشن کی لیئر میں چلے جائیں گے. اس کے بعد ہم نے اس میں ڈائمنشن کو پٹ کرنا ہے، لیکن ڈائمنشن سے پہلے ہم نے ڈائمنشن کا جو سیٹ اپ ہے اسے ٹھیک کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے آپ نے ڈی انٹر کرنا ہے، اور جیسے آپ ڈی انٹر کریں گے آپ کو یہ اسکرین نظر آئے گا. اس میں آپ نیو کریٹ کرنا چاہتے ہیں ڈائمنشن کے نیم سے تو بھی ٹھیک ہے، اگر آپ اس میں موڈیفیکیشن کرنا چاہتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے.
میں اس میں موڈیفیکیشن کرنا چاہتا ہوں اسٹینڈرڈ میں. اگر آپ اس میں کرنا نہیں چاہتے، آپ کہتے ہیں کہ میں نے علیحدہ ایک اور کریٹ کرنا ہے، تو آپ اس نیو پہ کلک کر کے اپنی حساب سے اسے نام دے دے اور اس میں کام کرے. چلو میں بھی اس طرح کرتا ہوں، میں اس کو نام دیتا ہوں ڈائمینشن. ٹھیک ہے، میں نے نام دے دیا. اب یہ اس میں آپ نے سیٹ اپ کرنی ہے اپنی حساب سے. یہ ڈائمینشن جو آپ نے نام دیا وہ اوپن ہو گیا. تو سب سے پہلے ہم نے اس کی یونٹ کو چینج کرنی ہے، کیونکہ ہم پیٹ میں کام کر رہے ہیں آرکیٹیکچر میں، تو ہم نے سب سے پہلے اس کو ٹھیک کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد آتے ہیں جناب اس کا ٹیکسٹ سائز. تو یہ کم از کم آپ 1 فیٹ رکھ لیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد اس میں آتا ہے، اچھا یہ ڈیش لائن تو میں اسے سیٹ کرتا ہوں. سائڈ پہ جو یہ کراس بار آتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ہیڈ کو میں سیٹ کرتا ہوں یہ والا. اس کے علاوہ اس کا سائز میں سیٹ کرتا ہوں بھی 1 فیٹ. ٹھیک ہے، یہ میں نے اپنے حساب سے سیلیکٹ کر لی ہیں. ٹھیک ہے، باقی آپ اسے اوکے کر کے کلوز کر لیں. ٹھیک ہے، کلوز کر لیں. ٹھیک ہے، اب ہم جب کام کریں گے تو یہ خود بخود پک کر لے گا. ٹھیک ہے، ہم نے ڈائمینشن کو کلک کر کے اس کارنر کو اور اس کارنر کو کلک کرنا ہے اور یہ باہر کی طرف موو کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کلر ٹھیک نہیں ہے، اس کو چینج کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ زیادہ اس کو چینج کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تاکہ تھوڑا سا ویزیبل ہو. تو کوئی ویزیبل کلر ہونا چاہیے تاکہ ہمیں نظر آ جائے. ٹھیک ہے، یہ کلر رکھتے ہیں، اوکے کرتے ہیں، تو یہ اب نظر آ رہا ہے. ابھی ہم نے یہ ٹیکسٹ کا جو ڈائریکشن ہے یہ ہاریزنٹل ہے، تو میں نے اسے ایڈجسٹ کرنا ہے تاکہ یہ اس طرح آ جائے، مطلب ڈائمینشن لائن کے ساتھ آ جائے. تو یہ یہاں سے ہو سکتا ہے. آپ نے جسٹ اوپن کرنا ہے، اوپن کے بعد آپ نے ٹیکسٹ میں آنا ہے، ٹیکسٹ کے بعد آپ نے اسے الائن وتھ ڈائمینشن کرنا ہے. ٹھیک ہے، جیسے آپ اس پہ اوکے کریں گے تو یہ الائن ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اچھا اب ہم آتے ہیں اس باقی جو اس کے ڈائمینشن ہے جو ضروری ہے ہم اسے فکر کرتے ہیں کہ اس کی بغیر یہ ڈرائنگ ممکن نہیں ہے. تو ایک یہ ہو گیا اور ایک یہ ہو گیا جناب. ایک یہ ہو گیا. ٹھیک ہے، اور ایک یہ ہو گیا. اب یہ 2 ڈائمینشن ہم نے لینی ہے. ٹھیک ہے، یہ سسٹم میرا تھوڑا سلو ہے، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. جناب یہ ہو گیا ڈائمینشن. تقریباً اس ڈائمینشن کے ذریعے ہم یہ دوبارہ ڈرا کر سکتے ہیں. اب اس کے بعد ہے اسکیچ، یعنی کہ
ہم نے اس کو یہ جو گیپ ہے بیچ، اس کو ہم نے فل کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم نے یہاں کا جو لیئر ہے اسے ہیچ پہ کرنا ہے۔ اس کے بعد اس کو ہم نے ہیچ پہ کرنا ہے، اس کے بعد ایچ انٹر، اور اس کے بعد ہم نے سالڈ کو سلیکٹ کرنا ہے، یہ سالڈ فل۔ اس پہ بھی بہت زیادہ، اگر ہم اس کو اوپن کر کے دیکھ لیتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ ہے، جو بھی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے، یہ کوڈز ہے، اسی حساب سے آپ نے اس میں فل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ارتھ ہے، اس میں سینڈ ہے، اس میں کلے ہے، اس میں ایگریگیٹ، اس میں مختلف چیزیں ہیں۔ کوڈ کے حساب سے آپ نے اسے پلاسٹک، گلاس، جو بھی چیز، سٹیل، ہر ایک چیز اس میں موجود ہے۔ بے شک آپ اپنے حساب سے اس میں فل کر سکتے ہیں، یہ 3D میں بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے جسٹ سالڈ پہ کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد میں نے ان کے اوپر آرام سے یہ میں نے فل کرنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ کوئی خالی جگہ باقی نہ رہے۔ اس کے بعد میں نے یہاں، اس کے بعد میں نے یہاں، اس کے بعد میں نے اس پوائنٹ کے اوپر، یہ وال ہے تو وال کو آپ نے جہاں جہاں پر وال آتا ہے وہیں پر آپ نے یہ لگانی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک پوائنٹ ہے، یہ پوائنٹ رہتا ہے تو میں نے اس کو بھی فل کیا۔ اب اس کے علاوہ کوئی اور باقی پوائنٹ اس میں خالی نہیں ہے، اب دیکھ لیں آرام سے، کوئی نہیں ہے بھئی، یہ ہو گیا ہیچ۔ اب اس کے بعد اس کو پرنٹ آؤٹ کرنا، یہ بھی، اور پی ڈی ایف میں سیو کرنا، اس کے لیے اور سیٹ اپ کرنا۔ تو اب اس کی طرف آتے ہیں کہ ہم نے اس کو کس طرح سے سیو کرنا ہے۔ یہ میں نے بتایا تھا وربلی، آج ہم اس پہ پریکٹیکل کریں گے کہ ہم نے اس پلین کو کس طرح پی ڈی ایف میں سیو کرنا ہے، اور پھر کس طرح اس کو استعمال میں لانا ہے۔ سب سے پہلے اس کو کنٹرول ایس کرتے ہیں تاکہ یہ سیو ہو جائے۔ اس کے بعد ہم نے کنٹرول پی کے اوپر کلک کرنا ہے، کنٹرول پی۔ اچھا، اب جب یہ ونڈو اوپن ہو جائے تو اس کے بعد ہم نے سب سے پہلے یہاں پر ڈرائنگ ٹو پی ڈی ایف سلیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈرائنگ ٹو پی ڈی ایف، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، ڈرائنگ ٹو پی ڈی ایف 3، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے ڈسپلے، یہ جو ڈسپلے کا آپشن آ رہا ہے وٹ ٹو فلاٹ، اس میں آپ نے کلک کرنا ہے ونڈو۔ جب آپ ونڈو پہ کلک کریں گے تو یہ اس طرح کا آپ کو ایک اسکرین نظر آئے گا۔ اب آپ نے یہاں سے جو آپ کا ایکچول ڈرائنگ ہے آپ نے اسی کو اس ونڈو کے اندر لانا ہے، ٹھیک ہے، بس، ٹھیک ہے۔ جو ایکچول ڈرائنگ تھا آپ نے اس کو پک کیا، اس کے بعد آپ نے سینٹر پہ کلک کرنا ہے کہ یہ بالکل سینٹر میں رہے، آپ کو ادھر نظر آ رہا ہے۔ اچھا جناب، اس کے بعد اس میں بہت سے آپشن ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے۔ آپ نے کتنا سائز پہ، اگر آپ کا پیج زیادہ ہے تو آپ اس کو زیادہ بھی کر سکتے ہیں، زوم آؤٹ بھی کر سکتے ہیں اس میں، نیم اس میں، اور بھی لینڈسکیپ ہے، پورٹریٹ ہے، اس میں آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لینڈسکیپ پہ ٹھیک ہے، اب ہم نے اس پہ اوکے کرنا ہے۔ اوکے کے بعد ہم نے اسے سیو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سیو کے بعد ہم نے اس کو ایک نیم دینا ہے، مطلب گراؤنڈ فلور، گراؤنڈ فلور، ٹھیک ہے۔ اور ڈیسکٹاپ کے اوپر ہم نے اس کو سیو کرنا ہے، تو جی پی کے نام سے یہ سیو ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ جیسا ہی یہ سیو ہو جائے گا، یہ ہمیں اوپن بھی ہو جائے گا ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو یہ جناب ہو گیا۔ اچھا، اب اس میں دو چیزیں جو ہے وہ ایبسنٹ ہے، ایک
یہ کہ ہم نے اس میں سائڈ پہ ایک نوٹ لکھنا چاہیے کہ جناب یہ اس کی جو باہر وال ہے وہ 10 انچ ہے اور جو ان سائڈ وال ہے وہ 6 انچ ہے. جسٹ یہ نوٹ میں نے لکھنا ہے. جسٹ ٹیکسٹ لیئر کو آپ نے ٹیکسٹ پہ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ لکھائی کرنی ہے. باقی اگر آپ جو بھی چاہے لکھنا چاہے تو آپ لکھ سکتے ہیں. مثلا میں نے اس کو ٹیکسٹ پہ کرنا ہے. اس کے بعد میں نے ملٹی لائن ٹیکسٹ کو سلیکٹ کر کے یہاں پر میں نے لکھنا ہے. ٹھیک ہے, تو اب میں اس پہ لکھ رہا ہوں کہ نوٹ ایکسٹرنل وال تو یہ جناب ہو گیا نوٹ ایکسٹرنل وال ویڈتھ از اکول ٹو 10 انچ, انٹرنل وال ویڈتھ از اکول ٹو 6 انچ. یہ کمپلیٹ ہو گیا. اگر آپ نے اس کو بھی پہلے شامل کرنا ہے تو آپ اس کو لکھ لیں. اس کے بعد آپ نے کنٹرول پی پہ کلک کر کے اس کو دوبارہ سے آپ نے پرنٹ آؤٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ساتھ میں یہ بھی آ جائے گا. تو یہ ہو گیا جناب ہمارا پلین. اور اس کے بعد ہم نے انشاءاللہ اسی پلین کو اس کی کراس سیکشن لینی ہے, اس کی 3D بنانی ہے. اس کے لیے پھر ہم نے کیلکولیشن کرنی ہے کہ اس میں کتنا مٹیریل آئے گا. تو کمپلیٹ یہ کورس انشاءاللہ ہم ویڈیوز کے ذریعے کمپلیٹ کریں گے. آپ نے ہمارے ساتھ رہتے ہوئے ہر ایک ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے. انشاءاللہ اس میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اس میں جو کوئی بھی پرابلم ہو, آپ کو کوئی مسئلہ آ رہا ہو تو آپ بے شک مجھ سے کامنٹس کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں. میں نے لنک بھی دیا ہے واٹس ایپ کا, تو آپ اسی ذریعے سے بھی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو فار واچنگ. تھینک یو.